آج آپ کو بیربل کی 7 کہانیاں سنانی ہیں جو اس کتاب دلچسپ حکایات محمد عارف جان نے لکھی. باقی باتیں اس کے بعد میں ہوں گی. بیربل کا اصل نام مہیش داس تھا اور 1528 میں وہ اتر پردیش میں پیدا ہوا. اکبر کے 9 رتنوں میں تھا، شاعر بھی تھا اور سنگر بھی تھا. اکبر نے اس کو خطاب دیا تھا ویر ور، یعنی حاضر جواب، کوئک تھنکر. اور اس کی فوک ٹیلز بہت زیادہ مشہور ہیں اور وٹی ہونے کی وجہ سے اور ہیومرس ہونے کی وجہ سے وہ ایک دربار میں بھی مقام رکھتا تھا اور آج بھی ایک مقام رکھتا ہے. تو اس کی جو پہلی کہانی ہے اس کا عنوان ہے کہ کیا بغیر کاٹے چھری چھوٹی ہو سکتی. ایک دن اکبر اور بیربل باغ میں سیر کر رہے تھے اور بیربل ایک مزاحیہ کہانی سنا رہا تھا. رستے میں اکبر کو شرارت سوجی. اس کو سامنے ایک بانس کی چھڑی نظر آئی. اس نے بیربل کو کہا کہ اس چھڑی کو تم کاٹے بغیر چھوٹا کر سکتے ہو. بیربل نے سوچا اور ساتھ اکبر کی طرف دیکھا. اکبر مسکرایا. وہ سمجھ گیا کہ اکبر شرارت کے موڈ میں ہے. بیربل نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ جو مالی تھا اس کے ہاتھ میں بانس کی ایک لمبی چھڑی تھی، سوٹی. اس نے اس سے وہ لے لی اور اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اسے. اب جو اکبر والی نے جس چھڑی کا ذکر کیا تھا وہ اس نے ایسے اس کے ساتھ کر دی اور مسکرا کے کہا کہ بادشاہ سلامت، دیکھیں آپ والی چھڑی بغیر کاٹے کے چھوٹی ہو گئی ہے. اکبر ہنسا. یہ پہلی کہانی. ایک دفعہ دربار میں ایک آدمی آ گیا. اس کے پاس چینی اور ریت کا امیزہ تھا، مکس ہوئے. تو اکبر کو کہا کہ آپ کہتے ہیں بیربل بڑا ذہین ہے تو ہم اس کی ذہانت چیک کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا پوچھو. اس نے کہا جی یہ ریت اور چینی کو علیحدہ کرنا ہے لیکن حل نہیں کرنا. بیربل نے تھوڑا سا سوچا. وہ اس سے برتن پکڑا اور کہتا ہے آؤ میرے ساتھ. وہ سارے نکل گئے اور باہر آم کے درخت کے تنے کے اوپر اس نے انڈیل دیا اور پھر ساروں کو کہا کہ اچھا اب کل دیکھیں گے. اگلے دن جب وہاں پہنچے ہیں تو دیکھا کہ وہاں پہ ریت پڑی ہوئی تھی. ساری چینی چیوٹیاں لے کے جا چکی تھی. اکبر بھی ساتھ تھا. اکبر نے کہا کہ آپ کو ریت تو نظر آ رہی ہے، اگر چینی بھی دیکھنی ہے تو چیونٹیوں کو سوراخ میں چلے جائیں، وہاں مل جائے گی آپ کو. میرے کہکا لگا. یہ دوسری کہانی. تیسری کہانی ایک سنہری سکہ ہے. دلی میں 2 سوداگر تھے اور گھی کا کاروبار کرتے تھے. ان میں سے ایک سوداگر ایک دن آ گیا شاہی عدالت میں اور بادشاہ کو کہا کہ وہ فلاں آدمی جو ہے وہ اس نے 1000 سونے کے سکے لیے ہیں تو واپس نہیں کر رہا. اکبر نے وہ کیس بیربل کے حوالے کیا. بیربل نے اس بندے کو بلایا. اس نے کہا نہیں جی نہیں، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، میں نے تو کوئی نہیں پیسے پوسے لیے ہوئے، یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو آنا، میں جب بلاؤں گا تو آنا. اس دوران اکبر نے 10 کنستر اب نئے لوگوں کو نہیں پتا، پہلے جو گھی آتا تھا وہ ایسے کر کے ایسے ڈبے ہوتے تھے ٹین کے بنے ایسے، اس میں گھی آتا تھا. اب تو پلاسٹک میں بھی اور پاؤچز میں بھی آتا ہے. وہ 10 کنستر منگا لی اور اس میں 2 کے اندر سونے کے سکے رکھ دی. اب وہ جو گھی کے کاروبار کرنے والے بشمول ان دونوں کے، ایک جو کہہ رہا تھا کہ میرے 1000 سکے سونے کے سکے لیے ہیں اور دوسرا جو جس پہ الزام تھا، وہ ساروں کو بلا لیا. ان کو کہا جی یہ لے جائیں
اور آپ نے اس کا گھی کا معیار دیکھنا ہے اور ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اس کی قیمت کتنی ہے۔ اب ہوا یہ وہ لے کے چلے گئے اور جب ہم بلائیں آپ آ جانا، تو وہ ایک آدمی جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے 1000 روپے لیے ہیں، وہ اگلے دن ہی آ گئے، وہ کہنے گھی تو میں چیک کر لوں گا، یہ سونے کا سکہ ملا ہے تو یہ تو آپ رکھیں نا، ٹھیک ہے۔ وہ دوسرا نہیں آیا، چونکہ دونوں سونے کے سکے والے کنستر جو تھے وہ ان دونوں کو دیے تھے، جو مدعی تھا اور مدعا علیہ تھا، جس کا دعویٰ تھا، ٹھیک ہے، اور دونوں کے مسئلہ۔ اب جب مقررہ وقت پہ وہ بندے آئے تو جس پہ تھا کہ اس نے 1000 روپے قرض لیا اور دیتا نہیں، اس کا جب دیکھا گھی بیربل نے، تو وہ گھی میں کوالٹی وہ پتلا ہوا تھا، اس نے اس میں بھی ملاوٹ کر دی۔ انہوں نے پوچھا یار یہ تو بڑا گڑبڑ ہے، چونکہ باقیوں کے بھی آئے ہوئے تھے سارے سے۔ وہ کہتے جی گرمی بڑی پئی، گرمی بہت پڑی۔ بیربل نے دل میں سوچا کہ گرمی پڑی ہوتی تو ساروں میں پڑی ہوتی، ساروں کے پتلے ہونے چاہیے تھے، سارے دلی میں رہتے ہیں۔ اینی ہو، تو اس نے کہا کہ وہ تو اس میں سکہ بھی تھا۔ وہ کہا تھا کوئی سکہ شکہ نہیں، کوئی سکہ نہیں تھا سونے کا اس میں۔ انہوں نے کہا بندوں کو کہا اس کے گھر جاؤ، وہ بیٹا ہی تھا اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کو لے کر آؤ، اس کو کہنا سکہ بھی لے آئے۔ اب وہ گئے اور بیٹے کو لائے اور وہ سونے کا سکہ بیٹا لے کر آ گئے۔ وہ جو ہی بچہ دربار میں آیا، انہوں نے کہا سکہ لایا، انہوں نے کہا پکڑایا اس نے ایک سکہ، انہوں نے کہا نہیں تو 5 سکے تھے۔ تو بیٹا بھرے دربار میں بولا نہیں جی نہیں، ہم نے جب کنستر کھولا تو ایک ہی سکہ نکلا تھا، اب جان نے مجھے پکڑا دی۔ اب وہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا چونکہ اس کی ساری تو بیربل نے کہا تم اگر ایک سونے کے سکے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہو ہمارے ساتھ تو 1000 سکے کے لیے نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس کے پیسے اس کو واپس ملے۔ چوتھی کہانی ہے چور پکڑنے کا انوکھا طریقہ۔ ہوا یہ کہ ایک امیر سوداگر تھا، تو گلو بند تو گلے میں پہنتے ہیں، اس میں ہیرے شیرے لگے ہوئے تھے۔ وہ نہانے کے لیے اس نے اتارا، نہا کے نکلا باہر تو وہ گلو بند غائب تھا۔ بڑا ڈھونڈا، نوکروں سے پوچھا بھی کدھر گیا گلو بند، کدھر گیا گلو بند، کدھر گیا؟ کسی نے جواب ہی نہیں دیا۔ وہ آ گیا شاہی دربار میں، عدالت میں، وہ کیس حسب روایت وہ بیربل کو مل گیا۔ بیربل نے اس کو کہا کہ بہت ساری بات شاید سنی۔ اس نے کہا تم ایسے کرو کہ فلاں دن سارے نوکروں کو لے کر آ جاؤ۔ وہ اپنے سارے نوکروں کو لے کے آ گیا۔ اس دوران اس نے کیا کیا، چھڑی تیار کروا لی ایک سائز کی ساری۔ وہ جو سارے بندے آئے تو اس نے کہا کہ یہ دیکھے یہ بندہ جادوگر ہے، اور یہ اس نے چھڑیاں دی ہیں۔ اس چھڑیوں میں ایک کمال ہے کہ جو بندہ چوری کرے یہ 4 انگلیاں بڑھ جاتی۔ تو کوئی نہیں، یہ آپ لے جائیں سارے نوکر جو ہے، ساروں کو ایک ایک پکڑا دی تو کل لے آئیں، تو جس کی بڑھ گئی ہوگی وہ چور ہوگا۔ اب سارے لے کے چلے گئے، وہ اپنا آرام سے سو گئے، انہوں نے چوری کی ہی نہیں تھی۔ جب چور جو تھا نا وہ تھوڑی دیر بعد اٹھے، چھڑی کو دیکھے، تھوڑی دیر بعد اٹھے، چھڑی کو دیکھے، پھر اس کو لگا کہ یہ تو چھڑی جو ہے یہ چھوٹی ہو رہی، ٹھیک لمبی ہو رہی ہے، تو بڑا پریشان ہو گیا۔ انہوں نے کہا تو لمبی ہوتی جا رہی، 4 انگلیاں تو پکڑا جاؤں گا۔ اس نے وہ 4 انگلیاں رکھ کے اس چھڑی کو کاٹ دی۔ اگلے دن دربار میں سارے اپنی چھڑیاں لے کے آئے، ساروں کی چھڑی برابر تھی، اس کی 4 انگلیاں، کیونکہ جادو کی چھڑی ایسی کوئی ہوتی نہیں۔ تو یہ اس طرح کی اس کی وزڈم تھی کہ اس نے چور کو پکڑ لیا۔ ایک دن اکبر نے سوال کیا، یہ 5ویں کہانی، کہ دنیا میں بینا لوگ زیادہ ہیں کہ نابینا، دیکھنے والے زیادہ ہیں یا کہ نہ دیکھنے والے؟ تو بیربل نے ایسا سوچا، او کہتا نابینا زیادہ ہے، موڈ میں تھا۔ اکبر کہاں چھوڑنے والا تھا؟ اکبر نے کہا نہیں بیربل اب ثابت کرو۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، کل ثابت کر دوں گا۔ اگلے دن کیا ہوا کہ بیربل نے 2 بندے ساتھ لیے اور چلے گئے شہر کے جو مین بازار تھا اس کے چوک میں بیٹھ کے نا، چارپائی کی وہ جو سٹرکچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لے کے بیٹھ گیا اور اس کو بننا شروع کر دی، انبنی چرم۔ ساتھ 2 بندے بیٹھے۔ اب جو بندہ گزرے ہو، بیربل کیا کر رہے ہو؟ اچھا اوکے نام لکھو۔ اس کو پتہ نہیں میں چارپائی بن رہا ہوں، نظر نہیں اس کو آ رہا، اس کو مطلب نظر نہیں آتا، تبھی پوچھا۔ دوسرا آیا تو مجھے بیربل کیا کر رہے؟ انہوں نے کہا نام لکھا۔ ایک بندہ جو لکھ رہا تھا نابینوں کی لسٹ میں نام لکھتا گیا۔ جو بندہ آئے کہ بیربل کیا کر رہے ہو، بیربل کیا کر رہے ہو، بیربل کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں ہجوم بہت زیادہ ہو گیا،
بادشاہ سلامت کو بھی پتہ چل گیا اکبر کو، اکبر بھی وہاں پہنچ گیا. اکبر آیا، لوگ پیچھے ہٹے تو پہلا سوال اکبر نے کہا بیربل تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنا انہوں نے نال ایک سب توتے لکھیں. ٹھیک ہے. وہ جب اکبر نے وہ دونوں دیکھی ڈائریاں جن میں نابینا اور بینا لوگوں کی لسٹ تھی، اور نابینا میں اپنا نام ٹاپ پہ دیکھا تو وہ دیکھا تو واقعتاً وہ لوگ زیادہ تھے اور وہ کافی کم تھی. اور اس طرح سے وہ اپنی جو اس نے بات کی تھی وہ اس نے سچی ثابت کر دی. ایک دن دربار میں ایک چھٹی کہانی ہے کہ سورج اور چاند کی روشنی کس چیز پہ نہیں پڑتی. اکبر نے یہ سوال کر دیا. سارے درباریوں کو دیکھا، سارے چپ. پھر بیربل کو مخاطب کہا بیربل تم ہی کو جواب دے دو. بیربل نے تھوڑا سوچا کون سی چیز ہے اس میں. بیربل نے کہا اندھیرا. اب اندھیرا تو وہی جگہ ہوتی جہاں پہ سورج اور چاند کی روشنی نہیں پڑتی. اکبر بہت خوش ہوا، اس نے تالیاں بھی بجائیں. اور آخر پہ ایک اور چھوٹی سی کہانی، 7ویں کہانی ہے یہ، کہ ایک دن اکبر نے دربار میں 3 سوال رکھے کہ کس کا بیٹا بہترین ہے، اور کس کے دانت بہترین ہیں، اور کون سی چیز اعلیٰ ترین ہے. تو ایک دربار میں بڑا دانا آدمی تھا، اس نے کہا جی بادشاہ کا بیٹا سب سے بہترین ہے، ہاتھی کا دانت بہترین ہے، اور جو ذہانت ہے وہ بہترین ہے. اکبر کو مطمئن نہ ہوا اس بات سے. اکبر نے پھر بیربل کی طرف مخاطب ہوا، بیربل سے پوچھا. انہوں نے کہا جی گائے کا بیٹا سب سے بہترین ہے. کیوں؟ وہ زمین میں ہل چلاتا ہے، اس میں فصلیں اگتی ہیں، اناج اگتا ہے، پھل اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، سب لوگ کھاتے ہیں، اور اس کے گوبر جو ہے وہ کھاد کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اور سب سے اچھا دانت جو ہے وہ ہل کا ہے. ہل کا جو آگے ہوتا ہے اس کو دانت کہتے ہیں، کیونکہ وہ زمین پھاڑتا ہے اور اس کی وجہ سے زرخیزی آتی ہے، اور زرخیزی آتی ہے تو یہی ہمیں پھل سبزیاں اور اناج ملتے ہیں. اور سب سے اعلیٰ ترین چیز جو ہے وہ حوصلہ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس نے کہا سب سے پیشنس سب سے اعلیٰ چیز. انہوں نے کہا اب ذہانت زیادہ ہو اور حوصلہ کم ہو تو بندہ کچھ نہیں کر پاتا، لیکن اگر حوصلہ زیادہ ہو اور ذہانت کم بھی ہو تو بندہ بہت کچھ کر پاتا ہے. تو یہ وہی کانسیپٹ ہے جو 1996 میں گول مین نے ایک کانسیپٹ دیا تھا، ایموشنل کوشنٹ، کہ 9 انٹیلیجنس ہے، اس نے کہا تھا 10ویں انٹیلیجنس یہ ہے. اس نے پوری کتاب لکھی تھی ایموشنل کوشنٹ پہ گول مین نے. تو ای کیو کہ دنیا میں ترقی وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر پیشنس ہوتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. یہ 7 کہانیاں سنیں.